بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 43 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم منصوبات کی چھٹی قسم حال سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ سب سے پہلے حال کی تعریف ذکر کریں گے۔ حال ایسا لفظ ہے جو بوقت وقوع فعل، فاعل یا مفعول بہ یا دونوں کی حالت بیان کرے۔ فاعل کی مثال جیسے جاءنی زید راکبا، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ تو اب راکباً یہ حال ہے اور اس نے زیدن کی حالت بیان کی ہے کہ وہ سواری کی حالت میں آیا، اور یہ فاعل ہے۔ مفعول کی مثال جیسے ضربت زیداً مشدوداً، میں نے مارا زید کو اس حال میں کہ سخت مارا۔ اب مشدوداً یہ حال ہے زیدن سے، اور زیدن یہ ترکیب میں مفعول بہ واقع ہے۔ دونوں کی مثال جیسے لقیت عمرا راکبین، اور میں نے اور عامر نے ملاقات کی اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے۔ تو اب یہ راکبین تو ضمیر اور عامرن دونوں سے حال واقع ہے، تو ضمیر فاعل کی ہے اور عامرن یہ مفعول بہ ہے۔ اس کے بعد پھر مصنف علیہ رحمہ ذوالحال کی تعریف کریں گے۔ ذوالحال وہ فاعل یا مفعول بہ جس کی حالت بیان کی جائے، یعنی وہ فاعل یا مفعول بہ جس کی حالت بیان کی جائے اس کو ذوالحال کہتے ہیں۔ اب حال میں عامل کیا ہوتا ہے؟ تو بعض فرماتے ہیں کہ حال میں عامل کیا ہوتا ہے؟ تو حال میں عامل تین چیزیں ہوتی ہے۔ فعل، اس کی مثال جیسے گزر گئی۔ شبہ فعل، شبہ فعل سے مراد وہ اسم جو عمل میں فعل کے مشابہ ہو اور اس کا اور فعل کا مادہ ایک ہو، جیسے اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم مصدر وغیرہ۔ اور تیسری چیز جو حال میں عامل بنتی ہے وہ ہے معنی فعل۔ معنی فعل سے مراد وہ کلمہ جس سے فعل کا معنی جس کا اور فعل کا مادہ ایک نہ ہو، جیسے اسماء اشارات، اسماء افعال، حروف ندا وغیرہ۔ عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے۔ فصل الحال لفظ يدل على بیان هیئۃ الفاعل او المفعول به او کلیہما، نحو جاءنی زید راکبا وضربت زیدا مشدودا ولقیت عمرا راکبین، وقد يكون الفاعل معنويا نحو زید في الدار قائما لأن معناه زید استقر في الدار قائما، وكذلك المفعول به نحو هذا زید قائما فإن معناه المشار إليه قائما هو زید۔ اس فصل میں مصنف علیہ رحمہ حال سے متعلق بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں سب سے پہلے حال کی تعریف کرتے ہیں۔ الحال لفظ يدل على بیان ہیئۃ الفاعل او المفعول به او کلیہما۔ حال وہ اسم ہے جو فاعل یا مفعول به یا دونوں کی حالت پر دلالت کرے، دونوں کی حالت بیان کرنے پر دلالت کرے۔ جیسے جاءنی زید راکبا، یہ فاعل کی مثال ہے۔ وضربت زیدا مشدودا، یہ مفعول کی مثال ہے۔ ولقیت عمرا راکبین، اور یہ لقیت یہ فعل تو ضمیر اس کے لیے فاعل، عمرا مفعول بہ، اور راکبین تو ضمیر فاعل اور عمرا مفعول بہ، دونوں ذوالحال راکبین اس سے اسم مثنی حال واقع ہے منصوب بیا لفظاً۔ وقد یکون الفاعل معنویا، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کبھی کبھی یہ فاعل معنوی ہوگا، یعنی یہ حال جو فاعل کی حالت بیان کرتا ہے یا مفعول کی یا دونوں کی، تو اس فاعل تو کبھی کبھی لفظاً ہوگا، حقیقتاً مذکور ہوگا، اور کبھی کبھی یہ فاعل معنوی ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ کلام سے
اس کا معنی سمجھا جائے گا، ترکیب میں وہ فاعل نہیں واقع ہوگا۔ جیسے زید فی الدار قائما، اب یہاں پر اگر ترکیب میں ہم دیکھیں زید مبتدا فی الدار ظرف مستقر، اس کے لیے خبر قائما حال واقع ہے زید سے، تو در حقیقت یہ زید فاعل ہے اور اصل میں عبارت ہے زید استقر فی الدار قائما۔ تو استقر زید مبتدا، استقر فعل، ہوا ضمیر، اس کے اندر فاعل ذو الحال، تو در حقیقت فاعل وہ ضمیر جو استقر میں ہے وہ ذو الحال بن رہا ہے اور وہ راجع ہے چونکہ زید کی طرف، تو یہاں اس کا مانن ہمیں فاعل کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے زیدن کی طرف وہ فاعل کی ضمیر راجع ہے، تو زیدن کو ذو الحال بنانا یا اس ضمیر کو ذو الحال بنانا دونوں برابر ہے۔ تو اس لیے فرمایا وقد یکون الفاعل معنویا، کبھی کبھی وہ فاعل معنوی ہوگا، یعنی جو جس فاعل کی حالت حال بیان کرے گا وہ معنوی ہوگا، حقیقتاً لفظوں میں مذکور نہیں ہوگا۔ لأن معناه زید استقر فی الدار قائما، وكذلك المفعول به، اور اسی طرح مفعول به بھی کبھی کبھی معنوی ہوگا، حقیقتاً لفظوں میں مذکور نہ ہوگا، یعنی کلام سے اس کا معنی تو ہمیں سمجھ میں آئے گا لیکن حقیقتاً وہ لفظوں میں مذکور نہیں ہوگا۔ جیسے ھذا زید قائما، تو اب یہاں پر ھذا زید قائما، ھذا مبتدا، زید اس کے لیے خبر ہے، قائما یہ حال ہے زید سے۔ اب بظاہر زید تو خبر ہے، یہ تو نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، لیکن حقیقتاً یہ مفعول ہے، اور مفعول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اصل عبارت ہے المشار الیہ قائما ہوا زید، یعنی یہ اس کا معنی ہے اصل میں، تو اصل میں ھذا اشیرو کے معنی میں ہے، اے اشیر زیدا قائما، میں اشارہ کر رہا ہوں زید کی طرف قائما اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے، تو یہ چونکہ ھذا یہ فعل کا معنی ادا کرتا ہے اور یہ زیدن در حقیقت اس اشیر فعل کے لیے مفعول ہے، تو کلام کے معنی سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ زیدن یہاں پر مفعول واقع ہے۔ جی، والعامل فی الحال فعل او شبہہ او معنی فعل، یہاں پی ڈی ایف میں تھوڑی سی غلطی ہے، عزیز طلبہ آپ حضرات نے اس کو نوٹ کرنا ہے۔ والعامل فی الحال فعل، فعل کے بعد او شبہہ ہونا چاہیے، یہاں پر انہوں نے ذکر نہیں کیا مولانا، فعل او شبہہ او معنی فعل، کہ حال میں عامل کیا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں حال میں عامل یا تو براہ راست فعل ہوگا، جیسے استقر فی الدار قائما میں استقر فعل نے براہ راست قائما میں عمل کیا ہے، اور یا شبہ یا شبہ فعل ہوگا، شبہ فعل کی مثال آگے آ رہی ہے، او معنی فعل یا معنی فعل ہوگا۔ شبہ فعل کا مطلب کیا ہے اور معنی فعل کا مطلب کیا ہے، تو ان دونوں کا مطلب میں نے خلاصے میں آپ حضرات کو بتا دیا ہے، اس کو دوبارہ ملاحظہ فرمائیے۔ جی، والحال نکرۃ ابدا، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ حال سے متعلق ضابطہ ذکر فرما رہے، تو فرما رہے والحال نکرۃ ابدا، حال ہمیشہ نکرہ ہوگا بھائی، یہ یعنی حال ہمیشہ نکرہ ہوگا اور ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہوگا، یہ آپ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، اس کو یاد کر لے۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی معرفہ ہو آپ اس کو کیا بنائے بھائی، حال بنائے، یہ ممکن نہیں۔ والحال نکرۃ ابدا، حال ہمیشہ نکرہ ہوگا، وذوالحال معرفۃ غالباً، اور ذوالحال اکثر معرفہ ہوگا، ذوالحال اکثر معرفہ ہوگا، کبھی کبھی نکرہ بھی ذوالحال بن سکتا ہے۔ کما رأیت فی الامثلۃ المذکورۃ، جس طرح کی گزشتہ مثالوں میں آپ نے دیکھا، زید یہ ذوالحال واقع ہے، یہ معرفہ ہے، قائما یہ حال واقع اور یہ نکرہ ہے۔ فإن کان ذوالحال نکرۃ، پس اگر ذوالحال نکرہ ہو، یعنی ذوالحال تو اکثر معرفہ ہوگا، کبھی کبھی نکرہ بھی ہوگا، اگر نکرہ ہو تو پھر اس صورت میں یجب تقدیم الحال علیہ، حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہوگا۔ جیسے جاءنی راکبا رجل، تو اب یہاں پر جاء فعل نون وقایہ ضمیر متکلم مفعول بھی، راکبا حال مقدم، رجل ذوالحال مؤخر، اور مستدل فاعل ذوالحال مؤخر مرفوع بضمہ لفظاً ہے۔ جی، اب
یہ اگر ذوالحال نکرہ واقع ہے تو حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا کیوں واجب ہے؟ اس لیے لئلا تلتبس بالصفت فی حالت النصب، تاکہ حالت نصب میں اس حال کی صفت سے التباس نہ ہو جائے۔ فی مثل قول کا، آپ کے اس قول جیسے مثالوں میں، رأیت رجلا راکبا، میں نے دیکھا آدمی کو اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ اب رجلا ذوالحال، راکبا اس سے حال واقع ہے۔ اگر ہم چاہیں تو رجلا کو موصوف، راکبا کو صفت بھی بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ دونوں نکرہ ہے، دونوں منصوب ہے، موصوف صفت بننے میں کوئی حرج نہیں۔ وقد تکون الحال جملۃ خبریۃ، کبھی کبھی حال جملہ خبریہ بھی بنے، جملہ خبریہ حال بنے گا، جیسے جاءنی زید وغلامہ راکبا، جاء فعل نون وقایہ ضمیر متکلم مفعول بہ، زید مستند الیہ فاعل ذوالحال، وغلامہ راکبا پورا جملہ اس سے حال واقع ہے، وہ حالیہ غلامہ راکبا، غلام مرکب اضافی مستند الیہ مبتدا مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، راکب اس کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ حال واقع ہے۔ او یرکب غلامہ، یہ جملے اسمیہ خبریہ کی مثال ہے، یہ جملے فعلیہ خبریہ کی مثال ہے، دونوں زیدن سے حال واقع ہے۔ اور مثال ما کان عاملها معنی الفعل، اور ہم نے پڑھا تھا کہ حال کا عامل کبھی فعل ہوگا، کبھی شبہ فعل، کبھی معنی فعل ہوگا۔ تو اب مصنف علیہ رحمہ شبہ فعل اور معنی فعل کی مثال دے رہے ہیں۔ ھذا زید قائما، اب یہاں پر قائما جو ہے یہ حال واقع ہے، اور اس میں عامل جو ہے ھذا نہیں بلکہ ھذا جس فعل کا معنی دے رہے، انبہ یا اشیر، وہ فعل جو ہے وہ اس میں عامل ہے، تو معنی فعل یہاں پر عامل بن رہا ہے، معنی انبہ و اشیر۔ وقد یحذف العامل لقیام قرینۃ، کبھی کبھی حال کے عامل کو حذف کیا جاتا ہے قرینہ پائے جانے کی وجہ سے، کما تقول المسافر، جیسے کہ آنے والے سے، مسافر سے آپ کہتے ہیں سالما غانما، آپ صحیح سالم لوٹے اور غنیمت کے ساتھ، مال کے ساتھ لوٹے۔ اے ترجع سالما غانما، آپ مسافر سے جاتے ہوئے کہتے ہیں یا آتے ہوئے کہتے ہیں، آپ سفر پہ جا رہے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ آپ کو سفر سے واپس لوٹائے اس حال میں کہ آپ صحیح سالم ہوں، غانماً آپ کے پاس بہت سارا مال ہو، بہت سارا مال غنیمت ہو۔ تو اب یہاں پر سالماً غانماً آپ مسافر سے کہہ رہے ہیں، تو اس کی حالت بتا رہی ہے کہ آپ جو اس کو سالماً غانماً کہہ رہے ہیں، تو ترجع سالماً غانماً کہنے کا مطلب ہی ہے، آپ کا کوئی اور نہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے حال کی تعریف اور ذوالحال کی تعریف پڑھی، پھر ہم نے پڑھا کہ حال میں عامل تین چیزیں ہوتی ہے، فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل، اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہوگا اور حال ہمیشہ نکرہ ہوگا۔ ہاں ذوالحال کبھی کبھی نکرہ بھی بن سکتا ہے، اس صورت میں پھر حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا ضروری ہے۔ تو کل عزیز طلبہ انشاءاللہ میں آپ حضرات سے حال کی تعریف اور ذوالحال جب نکرہ واقع ہو اس کی مثال سنوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔